آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچستان کے کچھ لاپتہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو مقدمہ ہے اس پہ سماعت ہوئی. تو یہ ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا پچھلے دور حکومت میں، اور اس کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ وہ کمیشن قائم کیا گیا تھا. اس کمیشن نے 2022 میں مختلف تعلیمی اداروں سے جو بلوچ اسٹوڈنٹس غائب ہوئے تھے اس پر ایک رپورٹ بنا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دی تھی، اور اس کی آج سماعت ہوئی. آج بلایا گیا تھا نگران وزیر اعظم صاحب کو، لیکن وہ بیرون ملک تھے، وہ پیش نہیں ہوئے. ان کی جگہ پہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب پیش ہوئے. اب وزیر داخلہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں نے کچھ دن پہلے انہی کی زبانی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ خود بھی مسنگ پرسن رہ چکے ہیں. ذرا یاد دہانی کے لیے وہ کلپ بھی دیکھ لیں. 2008 میں آپ نے الیکشن لڑا تھا، کوشش کی تھی لڑنے کی، آپ کو غائب کر دیا گیا تھا. تو آپ خود بھی، آپ بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ ہیں، اور آپ برا نہ منائیے گا، آپ خود بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل رہے ہیں. اب ماضی کی باتیں، اچھا ماضی کی باتیں ہیں، ماضی کی باتیں ہیں. لیکن اس وقت جو ہمارے نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں، یہ خود بھی مسنگ پرسن رہے ہیں، اور ان کو ایک ریاستی ادارے نے غائب کیا تھا. یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اور سرفراز بگٹی صاحب آپ اس کی تردید بھی نہیں کر سکتے. لیکن آج جب آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوچھا گیا کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کس نے غائب کیا، تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر اگلی تاریخ پر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور سیکرٹری دفاع و داخلہ پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دوں گا. ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں، جس کو جس کے جی میں جو آئے وہ کیے جا رہا ہے. وہ بھی جو بھی لاپتہ شخص بازیاب ہوتا ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ میں کیس کی پیروی نہیں کروں گا. جبری گمشدگی والے کیسز میں لوگ آپ کے اپنے اداروں کے پاس ہیں، سارا الزام اسٹیٹ ایجنسیز پر ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانتے بھی نہیں کہ یہ جبری گمشدگی کے کیسز ہیں. اب میرا فیصل سبزواری صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب مجھے یاد ہے پچھلے سال آپ لوگوں کی یہ بات چیت ہو رہی تھی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ ایک حکومت میں شامل ہو رہے تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کے مذاکرات ہو رہے تھے، تو آپ لوگوں نے اس وقت اپنے کچھ لاپتہ افراد کا مسئلہ اٹھایا تھا. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ 16 مہینے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں رہے، وہ جو آپ کے کوئی 90 سے زیادہ کارکن لاپتہ تھے کئی سالوں سے، وہ مل گئے کہ نہیں ملے؟ ہم سب اس میں سے کچھ یقیناً آ گئے، اور وہ ان حالات میں آئے ہیں. ابھی پھر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میڈیا پہ کوئی پولیٹیکل بڑے نام ہوتے ہیں تو ان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں 30 دن میں 40 دن میں کیا حشر ہو گیا. میرے کوئی 7 8 سال بعد کارکنان جو بازیاب ہوئے نا، کبھی کوئی ان کی فوٹیج چلانا چاہے تو حاضر ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہے، لیکن مکمل ابھی بھی نہیں آئے ہیں. اور یہ بہت ہی ایک افسوسناک پہلو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا، اس میں بھی یہ نقطہ ڈالا تھا. پی ٹی آئی کے ساتھ ہم حکومت میں رہے، اس میں بھی ہمارے کچھ کارکنان، کافی کارکنان بازیاب ہوئے. پھر پی ڈی ایم کے ساتھ ہم گئے، اس میں بھی ہوئے. لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک لاپتہ ہیں، اور اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا ان کے گھرانوں کے ساتھ. ہمارا واضح موقف ہے. ہم کہتے ہی نہیں کہ وہ ان میں سے کوئی بھی آدمی، کسی کو آپ بلینکٹ اپروول دے دیں کہ نہیں یہ بے گناہ ہے. ہو سکتا ہے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو، دانستگی میں، نادانستگی میں، جرم کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے. آپ مقدمہ چلا لیں. ریاست کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں، جس کو قید رکھنا چاہیں اس کو رکھنے کے. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، شیخ عمر سے لے کر اکرم لاہوری تک، پتہ نہیں کہ دہائیاں ہو گئی ہیں، قید ہیں آپ کے پاس. تو یہ خدا را یہ بات ہم آرمی چیف سے پاکستان کے، ہم پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہوں سے، ہم پاکستان کے وزرائے اعظم سے، سب سے کر چکے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی کراچی سے لے کر بلوچستان اور پاکستان کے طول و عرض میں بے گناہ سیاسی کارکنان کو یا پاکستانیوں کو جو سیاسی کارکن نہ بھی ہو لاپتہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے. مقدمہ جس پہ بنانا ہے بنائیں، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی وہ پیروی کرے. عرفان صدیقی صاحب، کیونکہ آپ نے منشور کی بات کی مسلم لیگ نون کے، تو شاید آپ کو یاد ہو کہ جب نواز شریف صاحب 2013 میں وزیر اعظم بننے والے تھے تو پنجاب ہاؤس میں انہوں نے آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کو اور بہت سی مسنگ پرسنز کی فیملیز کو بلایا تھا. ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے. تو وہ بی بی تو آج 10 سال گزر گئے ہیں، ابھی بھی سڑکوں پہ ہی ہے، ابھی بھی آج بھی ایک سڑک پہ وہ مظاہرہ کر رہی تھی.
تو کیا مسلم لیگ نون اپنا انتخابی منشور میں وہ اس معاملے کو بھی ایڈریس کرے گی؟ میر صاحب، یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا تعلق میرا خیال ہے کہ بنیادی انسانی حقوق سے ہے۔ کسی انسان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جرم سرزد ہو سکتا ہے، اس کے لیے سزائیں موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو گھر سے اٹھائیں اور غائب کر دیں اور برسوں غائب رہے ہو۔ جس خاتون کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے خامد کو غالباً اب 15-20 سال ہونے کو۔ جی، وہ 2005 میں غائب ہوئے تھے۔ جی ہاں، مسعود دیکھیں جنجوعہ نا، صاحب۔ اب 18 سال ہو گئے، تو اب 18 سال میں وہ زندہ ہے نہیں ہے، اور وہ ایگنی جو ہوتی ہے نا، یہ موت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے یا میرا گھر کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، تو وہ رو دھو کے صبر کر لیتا ہے۔ جب اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے، تو وہ تو سولی پہ ٹنگا رہتا ہے، برسوں ٹنگا رہتا ہے، دروازے کی ہر آہٹ پہ وہ چونکتا ہے اور اس کا دل دھڑکتا ہے۔ یہ غیر انسانی میرا خیال ہے کہ ماحول میں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آئین ہم رکھتے ہیں، قانون رکھتے ہیں، ضابطۂ فوجداری رکھتے ہیں، عدالتیں رکھتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کو یہ کوئی بہت ہی مکروہ قسم کا جرم کر رہے ہیں تو خاص قسم کی عدالتیں بنا لیں، وہاں ان کو لے جائیں تاکہ کٹا چٹا پتہ تو چلے کہ زندہ ہیں، جیل میں ہیں، کہاں ہیں، پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ جب لاپتہ آ جاتا ہے، میں اپنے لاپتہ بل کو روتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ لاپتہ افراد جو ہیں، ان کے والدین پہ کیا گزرتی ہے، ان کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے، ان کے بیٹوں پہ، ان کی بیویوں پہ، بہنوں پہ، تو یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے اس کو مل جل کے ہمیں حل کرنا چاہیے۔